نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو باب ہے مناقب و فضائل کا، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں ظاہر ہے پیوری مین کائنڈ ہیومینٹی کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کا وہ درجہ ہے جو ظاہر ہے کسی اور ہیومن بینگ کا نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی پھر کچھ کیٹیگریز تھیں۔ ہم نے سٹارٹ آف فرام خلفائے راشدین، جو کہ نمبر 1 کیٹیگری صحابہ کے اندر بھی تھی، اور اس کے بعد آف کورس جو عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا، اہل بیت کے بارے میں ڈسکس ہوا، تمام کی تمام جو اہلیائیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی آل اولاد تھی۔ اس کے بعد پھر جو نیکسٹ باقی صحابہ کا درجہ ہوتا ہے، ظاہر ہے صحابہ کے اندر ہی درمیان میں کچھ کیٹیگریز تھیں جس کے بارے میں یہاں ایک ہمیں ہنٹ ملتی ہے قرآن پاک میں سورہ حدید کے اندر، جو ہم نے انیشلی یہاں پہ تلاوت کی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، کہ it not equal is he with the rest of you who spent and fought before the victory۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی، آف کورس جو غزوہ بدر سے کے لوگ تھے، obviously یہ وہ 313 یعنی 313 chosen ones تھے، جو عشرہ مبشرہ اور آل بیت کے بعد آف کورس وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے، بٹ ان کے علاوہ جو اس خاص طور سے غزوہ بدر کے 313 لوگ تھے، ان کا جو لیول ہوگا، جو ان کا مقام ہوگا، وہ ہائی اسٹیچر کا ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ان کا درجہ ہوگا اس پہ تو من الذین انفقوا من بعد، جو بعد میں اس کے کوئی بھی آئے گا اسلام کے اندر داخل ہوگا، وہ اس لیول پہ تو نہیں پہنچ سکے گا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ضرور ہے۔ یہ بات بھی کیٹیگوریکلی بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی۔ ظاہر ہے جنرلی اسپیکنگ جو صحابہ کا مقام ہے وہ اتنا ہائیسٹ لیول کا ہے کہ اس کے بارے میں ہم جیسا عام آدمی تو جتنا بھی احتیاط کرے وہ بہتر ہے۔ اور جیسے بخاری شریف کی حدیث ہم نے پڑھی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میری امت میں سے وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، کرنی یعنی میری قوم کے میرے ساتھ ملے ہوئے جو مسلمان ہیں، یہاں پہ آف کورس ہنٹ از ٹورڈز دا صحابہ۔ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو نیکسٹ کیٹیگری ہوگی لوگوں کی بہترین مقام جن کا ہائی اسٹیچر ہوگا، وہ آف کورس جو صحابہ سے ملے ہوئے لوگ ہوں گے، یعنی تابعین، اور پھر ثم الذین یلونہم، جو پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا جو مرتبہ ہوگا، مقام ہوگا، وہ پھر اس کے بعد ہوگا۔ تو ہمیں قرآن کی ان آیات سے، حدیث وغیرہ سے بالکل صحابہ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اسٹیچر ہے، وہ آف کورس پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے آج کے دور میں خاص طور سے ایک جو صحابہ کے اوپر ایک لان تان کا ایک سالٹ آف سلسلہ حد تک یعنی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکا ہے، اور اگر وہ نہ بھی ہو تو ہم اس کو اس لیول پہ ان کے مقام کو، اس کے مرتبے کو کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر لاجکلی سوچا جائے، ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن فرمایا جب نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، تو ہم لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان سے قرآن وہ لینے والے وہی صحابہ تھے جنہوں نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا۔ تو نعوذ باللہ صحابہ کی مقام کو، مرتبے کو، ان کے
یعنی کسی فارم میں بھی ان کے کیریکٹر کے اوپر ایک جیسے عام طور سے آج کل جو ایک ٹرینڈ اور ایک کلچر شروع ہو چکا ہے بحث برائے بحث کا، اور پھر لان تان کا، اور پھر ایکوزیشنز کا، اور پھر کیریکٹر اسیسینیشن کا، اس میں ہم صحابہ کے بارے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، اور ہم اکثر ہمارے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو ہمارے تک پہنچانے والے، اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے والے، اس کے عینی شاہد جس کو بولتے ہیں، آئی وٹنسز ہیں۔ یہ انہوں نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا۔ تو اگر کسی بھی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہو، کوئی عدالت میں دیر از اے کیس گوئنگ آن، وہاں پہ جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ اگر کسی کیس کے اندر وٹنسز کا جو کیریکٹر ہے وہ مجروح ہو جائے، اگر وٹنسز کی ہی بات ڈاؤٹ فل ہو جائے، تو پورا کا پورا کیس مجروح ہو جاتا ہے، پورا کا پورا وہ جو ایک سامنے جو پورا کیس ہے وہ پورا کا پورا ہی سمجھے کہ مجروح ہو جاتا ہے اس وٹنسز کو مجروح ہونے سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا اٹیک جو بغض رکھنے والے اور جو حسد رکھنے والے اور جو دین سے ایک سارٹ آف اسپائٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا پہلا اٹیک اسی لیے صحابہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار اور حدیث میں ہمیں جگہ جگہ ان کا مرتبہ مقام ہمیں بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ ضروری ہے کہ ان کی ہم اس مرتبے اور مقام کو سمجھیں، اور ان کی قدر کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ فرسٹ آف آل تو ظاہر ہے ان صحابہ کے اندر بھی، جیسے ہم نے سورہ حدید کی آیت پڑھی تو ان میں بھی اپنا مرتبہ مقام تھا۔ یہاں پہ غزوہ بدر کا کیونکہ تذکرہ ہوا کہ اس کے جو وہ لوگ تھے جو 313، ان کے مقام اور مرتبہ کے تو پہنچے ہوئے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ تو بالکل اس سے ہمیں پتہ چلا سب سے پہلے صحابہ میں خلفائے راشدین اور پھر آل بیت وغیرہ کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ غزوہ بدر کے صحابہ کا تھا، اور پھر جنرلی دوسرے صحابہ کا غزوہ احد میں جو شریک ہوئے ان کا لیول آتا ہے، پھر جو بیت رضوان ان کا لیول آتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بٹ دا کنسنسس از کہ جو تمام کے تمام صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب کے سب سے اللہ راضی اور سب اللہ سے راضی۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر کوئی نئی ریسرچ کی، کوئی نہیں کسی قسم کی نیو آرگیومنٹ کی، ڈسکشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو دیر از اے کنسنسس امنگ دا امہ، اس پوری امت کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ دیر ون از ہو از ناٹ اے صحابی، نو میٹر ہاؤ ہائی ہی مے بی ان رینک، کین ناٹ بی بیٹر دین اے کمپینین۔ یعنی کمپینینز کے اندر بھی رینکس کا ہمیں ان آیات سے جب پتہ چل رہا ہے، تو جو ایک کمپینین ہے اور نان کمپینین ہے ان کے رینکس کا تو کیٹیگوریکلی خود ہی لازم آ جاتی ہے بات۔ تو پھر کمپینین کون ہوگا؟ سب سے پہلے صحابی کون ہوگا؟ ان دا ٹرمنالوجی آف شریعہ، کمپینین یعنی کہ جو صحابی کا جو لیول ہے، it is one who is a believer, had seen Allah's messenger or had the privilege of his company even if that was for a moment۔ یعنی جو ایک لمحے کے لیے بھی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا، وہ ایک صحابی ہے۔ اور انہی صحابہ کے بارے میں قرآن اور احادیث میں جگہ جگہ انیومریبل ورچوز اور آف دا صحابہ جو ہے وہ مینشن ہے قرآن اور احادیث کے اندر۔ تو ہم اسی لیے کچھ نہ کچھ آیت اگر دیکھیں، ان کو غور کریں، تو سب سے پہلے تو آف کورس سورہ حدید کے اندر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ سب سے پہلے تو ان صحابہ کا ذکر یہاں پہ ہمیں سورہ حدید میں پتہ چلا جو غزوہ بدر اور اس کے پہلے کے صحابہ تھے، لیکن جنرلی اسپیکنگ بھی صحابہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اور بہت ساری دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر جب آیات نازل ہوئیں قبلے سے متعلق، جہاں پہ قبلہ بدلنے کا، یعنی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کو بدلنے کی آیات ہمیں ملتی ہیں سیکنڈ پارہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، وہاں پہ اس کے بعد بیچ میں ایک آیت ملتی ہے جہاں پہ آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،
کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امتوں وسطا بنا دیا تاکہ تم شہید یعنی کہ گواہ وٹنس بن جاؤ لوگوں پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم پر وٹنس بن جائیں۔ یہاں پہ ان کے بارے میں جعلناکم امتا وسطا فرمایا کہ تمہیں ہم نے امت وسطا بنایا۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، یعنی کہ جو وچ از دی مڈ موسٹ پیتھ، یعنی جو سب سے زیادہ اعتدال یعنی کہ بیلنسڈ راستہ ہے وہ ان صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہی جس طرح سے قبلے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جس طرح سے تمہارا جو قبلہ ہے یہ اٹ از ویری کریکٹ اینڈ ویری ویل بیلنس، سو ٹو آر یو، یعنی کہ دا کمپینینس، تم لوگ بھی بہت ہی ویل بیلنس اینڈ اعتدال اور مڈ موسٹ پیتھ پر ہو۔ یہ صحابہ کے بارے میں ان کا ظاہر ایک لیول بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر سورہ بقرہ میں، اور ایک دوسری جگہ پر بھی سورہ اعراف کے اندر بھی ان کے حوالے سے آتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یعنی کہ دوز ہو بلیو، یہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اسٹرینگن ہم عزروہ و نصروہ، اور اللہ کو اسٹرینگن کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور اس لائٹ نور کا اتباع کرتے ہیں، یعنی ظاہر قرآن، نور سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، کہ اس قرآن کو کی اتباع کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں جو کہ بھیجا گیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ دے آر دا پراسپرز اولئک هم المفلحون، یہ فائدے میں ہیں، یہ مفلحون میں سے ہیں، یعنی کہ فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ دے آر دا وکٹرز کہہ سکتے ہیں، یا جنہیں اس فلاح پا جانے والوں کا مقام حاصل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے پھر جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی آیات، مختلف آیات میں ان کا مرتبہ، ان کا مقام بیان فرمایا، جیسے کہ سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے لیکن الرسول والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک فوز العظیم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی صرف اللہ کے رسول کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ جہاد کیا اموال سے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ اسٹرگل ہارڈ ود دیئر riches and their lives، اپنے مال، جان مال، وقت جس کو کہتے ہیں، لگایا اللہ کے رسول کے ساتھ، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی زندگیاں لگائیں، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، and those انہی کے لیے، یعنی ان صحابہ کے لیے، اولئک لہم خیرات، تمام کی تمام جو گڈ تھنگز ہیں اور جو اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ انہی کے لیے ہیں۔ دے آر دا پراسپرز اولئک هم المفلحون، اگین ان کے لیے اولئک هم المفلحون، یعنی فلاح پا جانے والا جو لوگ ہیں وہ انہی کے بارے میں آیا۔ یہاں پہ سورہ توبہ میں اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو دس ورس فالوز دا مینشن آف دا ہپوکریٹس، جہاں پہ ہپوکریٹس کا تذکرہ آیا تھا سورہ توبہ میں، کہ وہ کس طرح سے اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ تھے، who used to make excuses to keep away from jihad and from Allah's deen، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، he sealed their hearts، لیکن اس کے کانٹرری جو اگین صحابہ تھے ان کے بارے میں یہاں پہ آیا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا جاہدوا باموالہم وانفسہم، ہر کچھ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور پھر کچھ آیات آگے چل کے سورہ توبہ میں ہی ان کے حوالے سے آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، کہ جو فارموسٹ، the first، جو سب سے پہلے مہاجرین اور انصار ہیں، جو سب سے پہلے دین کے اندر جو اللہ کے رسول لائے، اس میں جو مرتبہ اور مقام ہوا، وہ سب سے پہلا مقام مہاجرین اور انصار کو ملا، جو ظاہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور وہ انصار جو مدینہ میں جنہوں نے ویلکم کیا ود اوپن آرمز۔
ان سے بڑھ کر مقام کسی کا نہیں تھا. اور پھر والذین تبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد جن لوگوں نے بھی انہیں فالو کیا، صحابہ ظاہر ہے یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی فرسٹ آف آل مراد ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو صحابہ کے مقام پہ پہنچیں گے ظاہر ہے وہ جو انہیں صحیح معنوں میں فالو کریں گے وہ بھی اس احسان کے درجے میں آ جائیں گے. لیکن ان صحابہ کے بارے میں کیٹیگوریکلی اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی اس آیت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور ورضوا عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس سے بڑا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گواہی، کوئی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ کسی کے اور کے بارے میں ظاہر ہے نان نبی کے حوالے سے نہیں ہو سکتی، جو کہ صحابہ کا مقام اس آیت میں بیان ہوا. اور اسی لیے اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے وہ جنت اور جو پیراڈائز ہے اس کی بشارت اسی دنیا میں انہیں مل گئی اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے، اور خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، دیٹ از اے مائٹی ٹرائمپ فار دیم. تو بہرحال ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے، کوئی دو اوپینینز ہو ہی نہیں سکتے. کنسنسس امنگ دس امہ کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو ہی نہیں سکتا. ان بے شمار آیات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. اور پھر کچھ کیٹیگریز کے علاوہ ہمیں بعض خاص صحابہ کے حوالے سے ہنٹس بھی ملتی ہیں کچھ آیات میں. جیسے مثال کے طور پہ سورہ احزاب میں ایک آیت ملتی ہے، من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ among the believers are men who are true to the covenant they made with Allah. So of them is he who believed his vow, and of them is he who awaits, and they have not altered in the least. یعنی کیا مطلب ہے؟ مومنین کے اندر سے رجالاً صدقوا ما عاہدوا، کچھ لوگ ہیں who are true to the covenant they made with Allah، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا اس میں وہ سچے ہیں اور اسے انہوں نے فلفل بھی کیا ہے، اور وہ یعنی اویٹ کرتے ہیں، اور کسی قسم کا انہوں نے کوئی they have not altered in the least bit of their promise. اس آیت کی ایکسپلینیشن میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ he had an uncle انس بن نضر رضی اللہ عنہ. He was unable to participate in the battle of Badr. جو بیٹل آف بدر تھی، غزوہ بدر تھی، اس میں ان کے انس بن مالک کے جو چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ عنہما، یہ شریک نہیں ہو سکے. تو انہیں ہی ایڈ خواہش، ان کی بہت زیادہ اس کے بارے میں افسوس تھا کہ میں نہیں شریک ہو سکا. تو ہی میڈ اے پرومس، اس پرومس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. ہی میڈ اے پرومس کہ، اور اس طرح سے بعض کچھ دوسرے صحابہ بھی تھے لیکن ان کا ذکر خاص طور سے امام ترمذی نے یہاں پہ نقل فرمایا اس حدیث میں. ہی میڈ اے پرومس، ہی میڈ اے کانویننٹ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگین انہیں کوئی اور اپرچونٹی دے گا تو وہ جا کے اپنا جان کی بازی لگا کر لڑیں گے. اور پھر ظاہر ہے the following year when the battle of Uhud took place، جو غزوہ احد جب آئی تو انس بن نضر جو تھے چچا انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے، انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اور بہت دلیری سے، بہادری سے بہت ہی بریولی لڑے، اور لڑتے 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 ہی واز مارٹرڈ، وہ شہید ہو گئے. He had so many wounds, like بعض اس روایت سے پتہ چلتے ہیں he had 8 wounds on his body, such severe wounds کہ the people were unable to recognize his body even. ان کی جو بہن تھی she recognized her brother from his fingers، اس کی انگلیوں سے ان کی پہچان کر ان کی بہن نے بتایا کہ انس بن نضر ہے رضی اللہ عنہ، جو لڑتے لڑتے بہرحال شہید ہو گئے. تو اس طرح سے بہت سے صحابہ تھے جن کا مقام اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کی یہ قربانیاں ہی تھیں جس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں آیا. اور پھر غزوہ بدر اور احد کے بعد ظاہر ہے جو پھر تھرڈ لیول پہ صحابہ، ظاہر خلفۂ راشدین اور اہل بیت کے بعد پھر غزوہ عشرہ مبشرہ اور پھر غزوہ بدر والے لوگ، اور اس کے بعد غزوہ احد کے میں جو شریک ہوئے 1000 کے قریب مسلمان، ان کا مقام تھا. اینڈ دین کمز جو بیت رضوان کے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے سورہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن کے ہاتھ پر درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، یعنی لڑنے کی بیعت لی تھی۔ یہ ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے مہینے میں جب صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا اور وہاں پہ تشریف لے گئے، تو حدیبیہ کا وہ دیر از اے پلیس کال حدیبیہ نیئر مکہ، جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اینڈ دا مکنز جو اس وقت کے مکہ والے تھے انہوں نے انہیں انٹر ہونے سے روک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا میسنجر یا اپنا نائب یا اپنا ایک خلیفہ بنا کر بھیجا ان سے ڈسکشنز کے لیے، اور وہاں کچھ ریومر اٹھ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا مکہ والوں نے۔ تو اس پر ظاہر صحابہ اور اینگری، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لڑنے کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی۔ تو اس سٹوری کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو اللہ نے قد کہتے ہیں تحقیق، یعنی کہ شورلی رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ان سے جب اللہ راضی ہو گیا تو ہم جیسے چھوٹے آدمی کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی کامنٹ دے سکیں۔ اور پھر جنرلی سپیکنگ بھی صحابہ کی جو کیریکٹر تھا اور جو ان کی یعنی قربانیاں تھیں وہ تو اپنی تھیں، لیکن ان کا جو ایک مقام اور مرتبہ تھا وہ جگہ جگہ قرآن و حدیث میں اتنا بے شمار ملتا ہے کہ جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ سورہ فتح کی ایک آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ظاہر ہے، اور وہ لوگ جن کے مقام اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا، اشداء علی الکفار، کفار پر بہت ہی شدید ہے، یعنی they are very کڑک، they are hard against the disbelievers، لیکن at the same time یہ نہیں کہ یہ لوگ اندر سے صرف کڑک ہیں، سخت ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مرسیفل ہے، they are very merciful among themselves، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، رحمت والا ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع اور سجدے میں دیکھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں ان سجدوں میں، ان رکوع میں، ان نمازوں، اور اللہ کی رضا کے لیے یہی عبادات، یعنی یہ قربانیاں اپنی جگہ، لیکن یہ جو عبادات کا معاملہ ہے، یعنی یہاں پہ بات ہوئی اللہ ایک طرف تو فزیکل ہارڈشپس کا اپنی جگہ مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھاوی ظاہری کے علاوہ یہ جو عبادات کا معاملہ ہے یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے، ایک طرف پہلے حقوق العباد کا فرمایا، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی رحیم ہے، مرسیفل امنگ themselves، اینڈ نمازوں کی کثرت کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہاں تک کہ اتنی زیادہ سیریس نمازوں پڑھنے والے لوگ ہیں یہ کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، یعنی یہاں پہ خاص طور سے ماتھے کے اوپر جو there is a mark on their foreheads from the traces of prostration، جو سجدے کے اندر زیادہ لمبے سجدوں اور اس کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، اتنے زیادہ کثرت سے نماز کی فکر کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، and they are the same، there are similitude in the Torah and the similitude in the انجیل، یعنی کہ انجیل اور تورا کے اندر بھی ان کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایسے ظاہر ہے جو دوسرے انبیاء تھے ان کے بھی جو حواری تھے، حواریون میں سے ایسے بہت ظاہر اللہ کے عبادات میں لگنے والے لوگ ضرور تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ ان کی عبادات کے حوالے سے آتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم التجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، یہ گلوریفائی کرنے والے ہیں اللہ کو،
in the mornings and in the evenings, اور انہیں نہ کوئی تجارت اور نہ ہی بے، یعنی لا تلہیہم تجارہ ولا بے، کسی قسم کی جو مرچنڈائز ہے یا سیل ہے، یہ انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ دینے سے روک نہیں پاتی. اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کہ they fear the day in which the hearts and the sights will be overturned. یعنی ظاہر ایک قیامت مراد ہے، اور اللہ کا ڈر مراد ہے کہ اللہ اگر دلوں کو نہ پلٹ دے، اس دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو بہرحال ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے. ان کے بس کے بارے میں بے شمار آیات ہیں، اور ان کا سٹیچر بالکل کیٹیگورک، اس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرما دی. ایک حدیث میں آتا ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کسی نے پوچھا، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرن، یہ میرے لوگ جو ہیں، میرے صحابہ ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، الذی انا فیہم، کہ جن لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں. ثم الثانی ثم الثالث، then those after them and then those after them، اس کے بعد سیکنڈ لوگ جو آئیں گے اور اس کے بعد جو آئیں گے لوگ. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر ظاہر ہے فیمس حدیث جو خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین امت میری امت، میری کرنی، میرا جو میرے ساتھ کے جو میری کرن کے لوگ، ثم الذین یلونہم یعنی اس کے بعد تابعین، اور پھر ثم الذین یلونہم پھر تبع تابعین. اور بخاری شریف میں ذرا سی مختلف ورڈز کے ساتھ اسی حدیث کا ہمیں پیٹرن ملتا ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی یہاں پہ خیر امتی تھا مسلم شریف میں، بخاری میں، اور ایک دوسری حدیث میں ہی بخاری شریف میں خیر الناس کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں. یعنی ایک تو مسلمانوں میں امت میں سب سے بہتر ہیں، اور لوگوں میں بھی سب سے بہتر یہی وہ صحابہ ہیں. ان کے مقام کے حوالے سے ابو نعیم رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حلیۃ الاولیاء میں، جس میں آتا ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر کی، اور پھر ان تمام لوگوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی محمد کو اللہ کا رسول انہوں نے خود چن لیا. فبعثه برسالتی وانتخبه بعلمه، ثم کہ انہیں پھر بعثت دی، رسالت دی، اور ان کا انتخاب کر لیا according to his knowledge. اور پھر ثم نظر فی قلوب الناس، اور پھر لوگوں کے تمام لوگوں پر دوبارہ اللہ نے نظر دوڑائی، اور بعدہ اس کے بعد فاختار له اصحابا فجعلهم انصار دینہ ووزراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد صحابہ کو اللہ نے خود سلیکٹ کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار، مددگار، اس کے دین پھیلانے والے، اور وزراء یعنی کہ ان کے جو نائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء ہیں، انہیں خود اللہ نے چنا اپنے پاس سے ہی. They are also selected ones. They are not somebody who are just randomly, but they have been selected by Allah subhanahu wa ta'ala himself. اور ابو نعیم نے ایک دوسری بھی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے، جہاں پہ آتا ہے اولئک اصحاب محمد کانوا خیر هذه الامه ابرهن قلوبا واعقمها علما واقلها تکلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینهم. یہاں پہ بھی وہی پتہ چلتا ہے کہ these companions of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم are the best of this ummah. Their hearts are the most pious and righteous of all people, and their knowledge most deep, and they are least given to affection. Allah subhanahu wa ta'ala himself selected them for the companionship of his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے خود انہیں چنا اپنے پاس سے ہی اللہ کے رسول جو تھے ان کا صحابی بننے کے لیے. تو بہرحال انہیں اللہ نے ظاہر خود ہی جنہیں چن لیا اللہ نے، تو ان کے بارے میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یا ہونی چاہیے ہی نہیں ہے ایٹ لیسٹ.
اور پھر بہت ساری پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اور بھی ان کے حوالے سے فرمائیں، جن میں ایک مشہور حدیث مسلم شریف میں ہمیں ملتی ہے، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یبعث منهم البعث فیقول وانظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجد الرجل فیفتح لهم به، کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کی نظر جیسے ایک لشکر چلے گا اسلام کا لڑنے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ان میں کوئی صحابی موجود ہے کہ نہیں، اور پھر وہ صحابی ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لشکر کو وکٹری اور فتح عطا فرما دیں گے۔ تو اینی ویز یہ تو صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ اور ایک دوسری پیشن گوئی اس حوالے سے یہ بھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے اب مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن ایک جو مسلم شریف کی حدیث ملتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت انا اتا اصحابی ما یوعدون واصحابی امنۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتا امتی ما یوعدون، کہ میں اپنی جو صحابہ کی جو جماعت ہے ان کے لیے امن ہوں، ان کے لیے آئی ایم دا ایگزسٹنس مائی ایگزسٹنس از اے مینز آف دیئر سیفٹی اینڈ پروٹیکشن، ان صحابہ کے لیے میں ایک سیفٹی اور پروٹیکشن ہوں، امن ہوں، اور میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر بعد میں ہم نے بہت ساری ہسٹری گواہ ہے، وٹنس ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور پھر صحابہ کے جانے کے بعد جو صحابہ ہیں یہ اس امت کے لیے امن ہے، دیئر ایگزسٹنس از اے مینز آف سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف دس امہ، مگر ان کے جانے کے بعد پھر امت کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں بیان فرمایا، جو کلیمنٹیز آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کے تشریف لے جانے کے بعد، ان کے حوالے سے یہ پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ سب کا اپنا ایک مرتبہ مقام، کیونکہ قرآن میں ہمیں خود مل گیا، تو ہم جیسے کسی آدمی کے لیے بہرحال یہ مناسب نہیں کہ زبان درازی کرے یا کسی قسم کی بھی کوئی ان کی شان میں کوئی ذرا سی بھی گستاخی کرنے کے مجال ہو ہم لوگوں کی۔ ہماری زبانوں کو یہ اوقات یا یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیٹیگورکلی بھی ہمیں حمزے میں بالکل فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مع احدهم ولا تسیفوا، کہ جو صحابہ ہیں ان کو گالیاں مت دو، لا تسبوا احد من اصحابی، ان میں سے کسی ایک کو بھی تم گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کرو۔ ان کی مثال کے حوالے سے فرمایا وان احدکم لو انفق مثل احد، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا گولڈ ورتھ آف احد پہاڑ، یعنی کہ ٹنز آف گولڈ بھی کوئی بندہ صدقہ کر دے تو وہ اس صحابی کے ایک مد صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا، یا ایون ہاف اے مد بھی ایک بعض روایات سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے صحابہ کا، اس میں ہم عام آدمی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی بات بھی کر سکے۔ ظاہر ہے ہم تو، ہماری کیا اوقات ہے، ایک مرتبہ تو ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ روڈلی بات کی، ذرا سی صرف روڈلی بات کی۔ اب دونوں صحابہ ہیں اور دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں روڈلی بات کی تو اٹ پرومپٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، ظاہر ہے یہ وہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گلوریس کمپینین اینڈ ون آف the 10 who was promised paradise، کہ وہ تو عشرہ مبشرہ کے صحابیوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت اللہ نے خود سنا دی۔ تو ان اسپائٹ آف دا میگنیفیسنٹ گلوری جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
کو حاصل تھی اس کے بعد بھی ہی could not attain the rank of عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ظاہر ہے وہ عشرہ مبشرہ کا جو رینک تھا اس کو وہ نہیں پہنچے. تو صحابہ کے اندر بھی جو کیٹیگریز تھیں جو آتا ہے لا یستوی احدکم منکم، تم میں سے برابر کا جو مقام ہے وہ ان کے آپس میں بھی نہیں تھا. تو جو ایک صحابی ہے اور جو نان صحابی ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ پھر ڈسٹینس اور گیپ آ جاتا ہے. But if there was such a difference between those two companions, then there would be a much greater difference between the common people and the companions. تو خیر ایک مد کہتے ہیں it was about 1 kilogram weight، جس کی بارے میں آج تذکر آیا کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دو تو ایک صحابی کا ایک مد یعنی 1 kg ویٹ کے برابر صدقہ کیا دینا اس سے بھاری ہے. اینی ہاؤ بہرحال صحابہ کے حوالے سے بالکل جتنی احتیاط برتی جائے وہ بہتر ہی ہے، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ یوشک ان یاخذہ. کہ اللہ سے خاص طور سے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ فی اصحابی، اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ڈو ناٹ میک them target of criticism and speaking ill. کسی قسم کا بھی ان سے بغض نہ رکھو، انہیں کرٹیسائز نہ کرو ان کے بارے میں، do not speak ill of them میرے بعد. He who loves them does so from the love of me, and he who hates them does so from hatred of me, and he who hurts them hurts me, and he who hurts me hurts Allah. جو مجھے اذاہم فقد اذانی، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا فقد اذى اللہ، وہ اللہ کو تکلیف دے گا. اور جس نے بھی ومن اذى اللہ، اللہ کو تکلیف دی، یوشک ان یعصک، ویری سون وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پکڑ سے بچائے، ہمیں اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں صحابہ کے بارے میں ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کی احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں. بعض اوقات لوگوں کو اکثر یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار صحابہ جو انیشلی تھے وہ کیونکہ ظاہر ہے نان مسلم تھے اینڈ دین دے کنورٹیڈ ٹو اسلام لیٹر آن یا ریورٹیڈ ٹو اسلام لیٹر آن، تو جو ان سے اسلام سے پہلے کا معاملہ تھا، تو اس حوالے سے بھی ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے تجدون من خیر الناس فی ھذا الامر اکرہم لہ قبل ان یقع فیہ، کہ اٹ از ویری پاسبل کہ کوئی بندہ ہے جو پہلے ہوسٹائل جو ہے ایکسٹریملی ہوسٹائل ہے اسلام کے بارے میں، یعنی بہت ہی جتنی بھی ہاسٹیلٹی اس کے اندر ہے بیفور ہی امبریس اسلام، وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اتنا ہی اسلام کا مددگار ہو جائے. تو ظاہر ہے اس کی بالکل بے شمار ایمپل مثالیں ہمیں ایمپل ایگزامپلز ملتی ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، سمارہ بن اثال رضی اللہ عنہ، ان جیسی بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے چلتے ہیں کہ آج تو خاتمہ کروں گا، اور پھر اسلام کے سب سے بڑے قلعہ بن جاتے ہیں اور سب سے بڑے سپورٹر اور پروٹیکٹر بن جاتے ہیں. اور اسی طرح عمر بن عاص اور سمارہ بن اثال رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی یہی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایز اے ڈسبلیور no one was as hateful of Islam as I. It was my desire to kill the Prophet if I had a chance. But as a Muslim, no one is as dear to me as the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I had so much respect for him in my heart that I could not look at him to my contentment. یعنی بیان یہی فرما رہے ہیں کہ میرے سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور اب مجھ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے، اور مجھ سے بڑا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا نہیں ہے. یہی بات ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی
مور اور لیس کہ او میسنجر آف اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بفور آئی بلیو نو ون فیس آن دا فیس آف ارتھ واز مور ہیٹفل ٹو می دین یورس، بٹ یور فیس ہیز بیکم دا ڈیئرسٹ آف آل ٹو می، اینڈ نو ریلیجن واز مور ہیٹفل ٹو می دین یورس، بٹ یور ریلیجن از ناؤ موسٹ ڈیئرسٹ ٹو می. یور ٹاؤن مدینہ واز ویری ہیٹفل ٹو می بٹ ناؤ اٹ از دا موسٹ ڈیئرسٹ ٹو می. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے جو چیز بھی آپ تھے، آپ کا دین تھا، آپ کا شہر مدینہ تھا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ نفرت والا تھا اور اب مجھے اتنا ہی زیادہ محبت اور ڈیئر ہے. بہرحال دیر آر مینی احادیث ان دا بکس آف احادیث آن میرٹس آف دا کمپینینز. تو اللہ کی جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حوالے سے بہت ساری روایات، قرآن کی آیات اور بے شمار بکیں لکھی گئی ہیں. ہم اتنی ایک شارٹ سپین پیریڈ میں جتنا بھی ان کے حوالے سے جو تھوڑا بہت بھی مینشن کر سکیں وہ ظاہر کم ہی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس دعا ہی ہے کہ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا سٹیچر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت رسپیکٹ جو وہ جس کے حقدار ہیں وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بارے میں لیسٹ بٹ آف کنٹینمنٹ بھی دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے حوالے سے انہیں ہر موڑ پر اینگل سے، چاہے وہ مورلی اور سائیکولوجیکلی ہو یا ہر اینگل سے انہیں ڈیفینڈ کرنے کی، ان کی رسپیکٹ کو پھیلانے کی، اور ان کا مرتبہ اور مقام جو ان کا سٹیچر ہے اسے لوگوں کو بھی سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.